اور اللہ رب العالمین اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کفار اس سے برا ہی جانے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکین اس کو برا ہی سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے علماء اور درویش، صوفی، بزرگ یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یعنی وہ سونا اور چاندی۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس گرم سونے اور چاندی کے ساتھ ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں ان کو داغا جائے گا۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ جمع کیا تھا۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، لہذا چکھو جو تم خزانے جمع کیے کرتے تھے۔ ان آیات سے پتہ کیا چلا کہ جس طریقے سے غیر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب بنانا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم ماننا۔ جو اللہ رب العالمین نے حلال فرما دیا اس کو اپنے کسی کے پیچھے لگ کے تو حرام کہہ لینا، اور جو اللہ نے حرام کیا ہے اپنے بڑوں کے فتووں پر اس کو حلال سمجھ لینا۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ نہ کرنا، اور جس سے منع کیا اس کو کر لینا، یہ اللہ کے مقابلے میں رب بنانا ہے۔ اکثر لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ بتوں کی بات ہے، چونکہ مشرکین بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ غلط فہمی دور فرما دی کہ اللہ کے مقابلے میں جس کسی کی بھی عبادت کی جائے، جس کسی کا بھی حکم مانا جائے، حتیٰ کہ وہ عظیم ترین انسان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو، جو اللہ کا خاص معجزہ ہے، جن کو بغیر باپ کے رب نے پیدا فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پہ ان کا تذکرہ فرمایا، المسیح ابن اللہ، کہ یہ جو مسیح اللہ کا بندہ ہے اس کو بھی لوگوں نے اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے وضاحت فرما دی، اب اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے ہر وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے، اور اس کے احکامات کو مانا جاتا ہے، اور اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا جاتا ہے، وہ ہر کوئی اس کی زد میں آئے گا۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے
ان موحدین کے لیے پیش کی جو توحید پرست ہیں، شرک نہیں کرتے، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں، اور آپ کی سنت کے علاوہ کسی دوسرے کے طریقہ کار کو اختیار کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ ان کے اندر ایک غفلت ہے جو جرم بن جاتا ہے۔ وہ غفلت، وہ سستی، وہ کوتاہی اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو ان کا عقیدہ چونکہ توحید کا، ان کا عمل چونکہ سنت کے مطابق، یہ کامیاب۔ لیکن اگر اپنی اس غلطی کو یہ درست نہیں کرتے، اس کے اوپر ہٹ دھرمی کرتے ہیں، مسلسل چلتے ہی چلے جاتے ہیں، تو پھر جیسے ان مشرکین کا انجام ہوا جنہوں نے رب کے مقابلے میں بتوں کی پوجا کی، جس طرح سے ان یہود و نصارہ کا انجام ہوا جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں اور رسولوں کو رب کے مقابلے میں پیش کیا، اللہ رب العالمین نے ان توحید پرستوں اور سنت کے متبعین کے لیے مال کو بنیاد بنایا کہ جو اپنے مال کو رب بنا کے بیٹھتے ہیں۔ ہم نے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ جرم نہیں ہے، جب ہمارے پاس مال ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں یا بغاوت کرتے ہیں؟ اور جب نہیں ہوتا تو اس وقت کہیں اللہ کی ناشکری تو نہیں کرتے، شکوے شکایتیں تو نہیں شروع کر دیتے؟ جس کو اللہ رب العالمین مال عطا فرمائے اور مال کی موجودگی کے اندر تونگری کی حالت میں وہ سخاوت کرے، اللہ کا حق ادا کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، جو جو اس کے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو وہ اچھے طریقے سے، خوش دلی سے، اطمینان سے اللہ کی رضا کے لیے پورا کرے، یہ اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ اور اگر وہ اپنے اس مال کی وجہ سے فرعونیت قائم کرتا ہے، دنیا پہ اپنا روب داب ڈالتا ہے، دنیا پہ اپنا پریشر ڈالتا ہے، دنیا کو اپنا محکوم بناتا ہے، اور ان غریبوں کے خون کو مزید چوستا ہے، اپنے اس مال کی وجہ سے دنیا کے اندر ظلم کو چلاتا ہے اور اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو یہ خود رب کے مقابلے میں رب بن بیٹھتا ہے۔ مال تو رب نے دیا ہے نا۔ جو سمجھتا ہے کہ جناب میری فلاں فلاں بلڈنگز ہیں، میرے فلاں پلازے ہیں، میری فلاں دکانیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، اتنی پراپرٹی، اتنی جائیداد، اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنا بینک بیلنس، وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے؟ اچانک خبر دینے والا خبر دیتا ہے کہ جی حاجی صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ حاجی صاحب کی حالت کیا تھی؟ اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا نا تو ایسے ان کو غش پڑتا تھا کہ یہ آ کیوں گیا ہے، اور ایسے اس کی تذلیل کرتا تھا کہ جیسے بہت بڑا وہ کفر کر بیٹھا اس سے مانگ کے، یہ سانپ بن کے بیٹھا تھا مال پہ۔